بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اسلامی میں سیب کے فوائد کیا ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیب جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے، شدید بلغم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے تیز فائدہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ عاملوں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، تو یہ جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناشتے میں سیب کھاؤ، معدے کو پاک کرتا ہے۔ یعنی کہ سیب کھانے کا بہترین جو وقت ہے وہ ناشتے میں ہے، ویسے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں ماسوائے رات کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب کھاؤ، گرمی کو کم کرتا ہے، نکسیر آنے کو روکتا ہے اور بخار کا علاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دل کے لیے سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو سیب ہے۔ سیب دل کو پاک کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بخار ہے، گرمی ہے، تیزابیت ہے، وہ سیب استعمال کریں۔ مکہ میں لوگوں میں وبا پھیل گئی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا تو آپ نے جواب دیا، لوگوں کو سیب کھلاؤ، وبا سے بچاتا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ یہ جو وبائی امراض ہیں تو ان سے بچاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو زہریلا بچھو کاٹ لے اسے سیب کھلاؤ، لیکن سویکے سے بہترین غذا ہے، بہترین دوا ہے۔ کوئی بھی زہریلا کوئی سانپ کھلا لیتا ہے، کوئی بھی زہریلا کوئی سانپ کھا لیتا ہے یا پھر بچھو کھا لیتا ہے انسان کو، تو اس کو سویکے سیب دیں یا اجوا کھجور دیں یا پھر گوبھی دے دیں تو بہترین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہر کے لیے سیب سے زیادہ فائدہ مند کوئی دوا نہیں ہے۔ کوئی انسان زہر کھا لے تو اس کو بھی سیب دے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی سیب کھاؤ اسے سونگھ لو، اس سے ہر درد اور بیماری جسم سے باہر چلی جائے گی اور انسان کی روحانیت بھی مضبوط ہوگی۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی پھل کھائیں تو مستحب یہ ہے کہ اس کو پہلے سونگھ لیں۔ سونگھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے الگ سے اروما تھراپی اگر آپ ریسرچ کریں، اروما تھراپی تو اس میں ساری چیزیں سونگھی جاتی ہیں میڈیسن میں، تو سونگھنے کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، خوشبو بھی آتی ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب جادو، زہر اور دوسرے حادثوں کے اثرات کو باطل کرتا ہے۔ اس طرح کئی امراض اور بلغم کی زیادتی کا علاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب کھاؤ، سیب گرمی کو کم کرتا ہے، پیٹ کو سرد کرتا ہے اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گرمی ہوتی ہے، بوجھل پن ہوتا ہے، پیٹ میں باری باری ہوتا ہے، تو وہ سیب ان کے لیے بہترین ہے، اور یہ بخار کو بھی، ٹیمپریچر کو بھی کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو سیب کی خاصیت کا یعنی اس کی بینیفٹ کا علم ہوتا تو اپنے بیماریوں کا علاج سیب کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ کرتے۔ جان لو کہ سیب مخصوصاً دل کے لیے مفید ترین چیز ہے اور دل کو صاف کرنے کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سے اسے پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے فرمایا، لیکن ہم میرے بیس سوائے کھجور کے پرہیز نہیں کرتے اور ہم سیب اور ٹھنڈے پانی سے اپنا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بخار کے مریضوں کو سیب دیں۔ سیب سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو بخار ہو، چاہے مالٹا فیور ہو یا وائرس ڈیزیز ہو، کوئی بھی بخار ہو تو اس کو سیب دیں۔ امام مرزا کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب کئی چیزوں کے علاج کے لیے مفید ہے، جیسے زہر، جادو، پاگل پن اور بلغم۔ اس سے تیز رفتار اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب معدے کو صاف کرتا ہے، یعنی کلین کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب معدے کو صاف کرتا ہے اور خوشبو دار کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سیب معدے کو کھولتا ہے، یعنی بعض لوگوں کا معدہ سکڑ جاتا ہے
یا کمزور ہو جاتا ہے اس کو سیب کھولتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سوی کے سیب کھاؤ، دماغ سے خون آنا نکسیر کو روکتا ہے، اور اس کے لیے برین ٹیومر وغیرہ کا بھی علاج ہے۔ اگر آپ سیب کے سیڈز استعمال کریں تو برین ٹیومر کا بہترین علاج ہے۔ لیکن اہل بیت کی روایات میں چھلکا اتارنے کو منع کیا گیا ہے۔ کوئی بھی پھل ہے اس کو اچھی طرح دلائی کر لیں، چھلکا نہ اتاریں، اور موجودہ جو ریسرچ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ چھلکا نہ اتاریں کیونکہ چھلکے میں فائبر ہوتی ہے اور بہت زیادہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ جب چھلکا اتارتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا حافظ، التماس سے دعا۔